بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 200 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ قلم کی آیت نمبر 34 سے لے کر 39 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، البتہ متقیوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں برے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، بھلا کیا ہم فرما برداروں کو افنجعل المسلمین فرما برداروں کو کالمجرمین مجرمین کے برابر کر دیں گے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسی باتیں کر لیتے ہو۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرتے ہو، جو تم پسند کرو گے۔ تخیرون، جو تم پسند کرو گے۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں۔ ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہیں۔ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو کفار ہیں ان کی خوش فہمی کا جو ہے وہ جواب دیا ہے کہ متقی اور جو مجرم ہیں، مسلمین اور مجرمین برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو متقی بندوں پر انعامات فرمائے ہیں، پہلے ان کا ذکر فرمایا، ان کا تذکرہ فرمایا کہ انہیں جو ہے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والے باغات ملیں گے۔ عند ربهم جنات النعیم، اپنے رب کے ہاں ان کو نعمتوں والے باغات ملیں گے۔ اس کے بعد فرمایا فنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم جو لوگ مجرم ہیں انہیں جو ہے وہ مسلمانوں کے فرما برداروں کی طرح کر دیں گے، ان کے برابر کر دیں گے۔ یعنی جو لوگ مجرم ہیں انہیں اپنے جرم کی سزا ملے گی، اور جو لوگ فرما بردار بندے ہیں اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کا ثمرہ ان کو ملے گا، پھل ان کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نوازش ہوگی اور نعمتیں بھی ملیں گی۔ نہ تو یہ ہوگا کہ فرما بردار نعمتوں سے محروم ہوں، اور نہ یہ ہوگا کہ وہ مجرمین کے برابر ہو جائیں، اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہوگا کہ کافروں کو نعمتیں ملیں۔ یعنی جس طرح مومنین کو، مسلمانوں کو نعمتیں ملیں گی، اس طرح سے کافروں کو نعمتیں بھی نہیں ملیں گی۔ جب اہل ایمان اور اہل کفر جو ہیں، اور اہل تقوی اور اہل ایمان جو ہیں، ان کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، ان کی نعمتوں کا بیان ہوتا تھا، تو اہل کفر جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی یہ نعمتیں ملیں گی، ہم ان نعمتوں کے زیادہ مستحق ہیں۔ ان کی اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے رد فرمایا ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، اور پھر آگے مزید ارشاد فرمایا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، تمہارا یہ فیصلہ تو عقل کے اور دنیا داری کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ دنیا میں جو اہل انصاف ہیں، کیا مجرم اور غیر مجرم کے ساتھ وہ بھی برابری کا برتاؤ کرتے ہیں؟ تم نے یہ کیسے کہا کہ اللہ تعالی جو احکم الحاکمین ہے اور سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ مجرموں کو اور غیر مجرموں کو ایک جیسا کر دے گا، ان کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ بات جو تم نے کہی ہے، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمیں بھی یہ نعمتیں ملیں گی، تو اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ان ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس آسمان سے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہو، جسے تم پڑھتے ہو؟
اور کیا اس کتاب میں یہ مضمون ہے کہ تم جو چاہو اپنے پاس سے ان لکم فیہ لما تخیرون، جو چاہو تم جو ہے وہ اپنے پاس سے اپنی خواہش کے مطابق کہہ دو گے تو اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا اس کتاب کے اندر یہ مضمون ہے؟ کیا اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون۔ پھر فرمایا کیا تمہارے لیے ہمارے اوپر قسمیں ہیں جو قیامت تک باقی رہنے والی ہیں کہ تمہیں وہ دیا جائے گا جس کا تم فیصلہ کرتے ہو؟ مطلب یہ ہوا کہ تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا عہد ہے، ایسا کوئی وعدہ ہے کہ جو تم کہہ دو گے ہم وہی کر دیں گے اور تمہارے کہنے کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا۔ نہ ہی کوئی ایسی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو، جس کو تم پڑھتے ہو، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق ملے گا، جو تم خواہش کرو گے، جو تم چاہو گے اس طرح سے ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہی کوئی ایسی قسمیں ہیں جو کہ قیامت تک باقی رہنے والی ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ دیا جائے گا جس کا تم فیصلہ کرتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا مومنین جو ہیں وہ مجرمین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان لکم فیہ لما تخیرون، تم چاہتے ہو، تمہاری یہ خواہش ہے، ایسی بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے جو تم چاہو وہ تمہیں مل جائے۔ تو یہ ان کفار کا رد ہے جو یہ کہتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا بھی گیا، بالفرض اگر ہم یہ بات مان لیں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس زندہ کرنے کے بعد ہمیں بھی وہاں جنت کی نعمتیں ملیں گی، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں ان آیات کے اندر اس بے بنیاد خیال کی اللہ تبارک و تعالی تردید فرما رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوگا جو تم چاہو تمہیں مل جائے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَنَزَلَ لِمَا قَالُوا إِن بُعِثْنَا نُعْطَى أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ یہ جو آیات ہیں ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، ان کا سبب نزول مصنف نے ذکر فرمایا ہے ونزل لما قالوا سے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ جو اگلی آیات ہیں یہ جو ہے وہ مکہ والوں کے اس کہنے پر نازل ہوئی۔ قالو مطلب انہوں نے کہا، مشرکین نے کہا، جو مکہ کے مشرکین تھے انہوں نے کہا ان بعثنا نؤتی افضل منکم، اگر بالفرض قیامت ہوئی بھی تو جو ہے وہ ہمیں مسلمانوں سے بہتر حالت نصیب ہوگی۔ نؤتی افضل منکم یعنی ہمیں ان سے بہتر عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمتوں برے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ای تابعین لهم فی العطاء، کیا مسلمان جو ہیں، کیا جو فرما بردار ہیں وہ مجرمین کے برابر ہیں؟ یعنی ای تابعین لهم فی العطاء، یعنی جو کچھ ان کو دیا جائے گا، جو مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، جو ان کو عطا کیا جائے گا، کیا وہ مجرم بھی ان کے تابع ہیں عطا کے اندر؟ یعنی ان کو بھی اتنا ہی دیا جائے گا، ایسے ہی ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت مقاتل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب یہ آیت ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم جو ہے یہ والی نازل ہوئی تو کفار مکہ نے یہ کہا کہ جو ہے وہ پہلے تو بات یہ ہے کہ قیامت ہوگی نہیں، اگر قیامت ہوئی بھی تو ہمیں ہی برتری حاصل رہے گی، اور اگر برتری نہ بھی ہوئی تو برابری تو کم از کم ہوگی، یعنی ہم مسلمانوں کے برابر تو ہوں گے، یعنی جو نعمتیں مسلمانوں کو ملیں گی وہی ہمیں بھی ملیں گی۔ تو اس پر یہ افنجعل المسلمین کالمجرمین نازل ہوئی کہ کیا جو ہے وہ جو مسلمان ہیں، جو فرما بردار ہیں، وہ مجرموں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یعنی عطا کے اندر وہ بھی ان کے تابع ہو سکتے ہیں، جس طرح کی نعمتیں ان کو عطا کی جائیں اس طرح کی نعمتیں مجرموں کو بھی عطا کی جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آگے فرمایا ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم یہ فیصلے کرتے ہو؟
تم کیسی باتیں کر لیتے ہو، تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ھذا الحکم الفاسدہ، یعنی یہ فاسد فیصلے کیسے کر رہے ہو، یہ فاسد حکم جو ہے وہ کیسے لگا رہے ہو؟ بل جو ہے وہ مصنف فرماتے ہیں بل کے معنی میں لکم کتاب منزل فیہ تدرسون، بلکہ کیا تمہارے پاس نازل کردہ کوئی کتاب ہے، بلکہ بمعنی بل ہے، بلکہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، منزل جو نازل کی گئی ہو، فیہ تدرسون جس کے اندر تم پڑھتے ہو، تقرؤون تدرسون کا معنی مصنف نے بیان فرما دیا کہ جس کے اندر تم پڑھتے ہو، ان لکم فیہ لما تخیرون، یعنی کہ یہ پڑھتے ہو کہ اس میں تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، تخیرون جن کو تم پسند کرتے ہو، تختارون یعنی جنہیں تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، تخیرون کا معنی مصنف نے تختارون سے فرمایا، یعنی کہ جن کو تم پسند کرتے ہو، یعنی کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جس کو تم پڑھتے ہو کہ تمہیں وہی چیزیں ملیں گی جس کی تمہیں خواہش ہو، جو تمہیں پسند ہیں؟ ام لکم ایمان عہود، یا تمہارے لیے کوئی قسمیں ہیں، عہود یعنی کوئی عہد ہے، علینا ہمارے اوپر، تمہارے لیے کوئی عہد ہے، کوئی قسمیں ہیں ہمارے اوپر، بالغۃ واسقۃ الی یوم القیامہ، بالغۃ کا معنی بیان فرما دیا جو پہنچنے والی ہیں قیامت کے دن تک، متعلق بمعنى بعلينا وفي هذا الكلام معنى القسم أي قسمنا لكم وجوابه إن لكم لما تحكمون۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الى یوم القیامہ جو ہے، الى یوم القیامہ جو یہ معنی کے اعتبار سے علینا سے متعلق ہے، متعلق معنی بعلینا، معنی کے اعتبار سے علینا سے متعلق ہے، یعنی اس کے ساتھ متصل ہے، الی یوم القیامت علینا کے متصل ہے، یا متعلق سے مراد جو ہے وہ نحوی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ تعلق کے فعل یا اس کے ساتھ خاص ہو جو فعل کے معنی میں ہو، وہ والا تعلق مراد ہے۔ ام لکم ایمان علینا قسم کے معنی میں ہے، اور اس کے بعد جو ان لکم لما تحکمون ہے وہ اس کا جواب قسم ہے، یعنی وفی هذا الکلام معنی القسمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلام ہے ام لکم علینا بالغۃ ایمان علینا بالغۃ، یہ جو ہے یہ قسم کے معنی میں ہے، ان لکم لما تحکمون جو ہے یہ جواب قسم ہے، بہ لانفسکم، ان لکم لما تحکمون اس کا معنی ہے کہ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جسے تم اپنی طرف سے اپنے لیے مقرر کر لو، بہی لانفسکم اپنی طرف سے اپنے لیے مقرر کر لو، یعنی جس کو تم اپنے لیے مقرر کر لو کیا وہ تمہارے لیے ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس بات پر کوئی قسم اور کوئی عہد موجود نہیں ہے کہ تم اگر چاہو گے جو تمہارا جو ہے وہ چاہت ہوگی یا تم نے جو اپنے لیے مقرر کر لیا وہی تمہیں ملے گا، ایسی کوئی جو ہے وہ عہد ایسا موجود نہیں ہے، ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ جو تم چاہو گے وہی تمہیں مل جائے گا، تو پھر مجرم اور مسلم برابر نہیں ہو سکتے، جو مسلمان ہیں جو فرما بردار ہیں وہ مجرموں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو فرما بردار ہیں ان کو جو آخرت کی نعمتیں ملیں گی، آخرت کا جو ان کے لیے ایک انعام اور اکرام کا سلسلہ ہوگا وہ ان مجرمین کے لیے نہیں ہوگا۔ جو مجرمین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قیامت ہوئی بھی، پہلے تو وہ یقین ہی نہیں رکھتے، اگر کہتے ہیں کہ قیامت برپا ہوئی بھی تو ہمیں جو ہے وہ مومنین سے بہتر درجہ ملے گا یا پھر ان کے برابر درجہ ملے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی انصاف پسند آدمی جو ہے وہ کسی فرما بردار اور مجرم کو برابر نہیں سمجھتا، اس کے ساتھ برابری والا برتاؤ نہیں کرتا، اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی مجرموں کا اور مسلمانوں کا جو ہے وہ ایک جیسا برتاؤ ان کے ساتھ نہیں فرمائیں گے۔
مسلمانوں کو، فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعمتوں سے نوازیں گے، اور مجرمین جو ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ دوزخ میں جائیں گے اور وہ وہاں عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔